حامد اسماعیل ہے جی، یہ لاری انڈے کے اندر کاروبار کرتے ہیں۔ اس کے جو روڈ ہے 1 مہینے سے التوا کا شکار ہے۔ جو ٹھیکیدار صاحبان ہیں وہ تو غائب ہو چکے ہیں، انتظامیہ بھی غائب ہے، اور اس کی ڈسٹ کی وجہ سے سارے کاروبار کرنا جیرن ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ ساری دکانیں ہیں، اس روڈ پہ زیادہ تر ہوٹل ہیں، ٹھیک ہے، کھانے کا کام ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ ڈسٹ زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں ہوں میرزا گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں لاری اڈا مانسہرہ چنار روڈ پر۔ اس روڈ کو تقریباً 1-1.5 ماہ قبل ٹوٹ پھوٹ کا یہ شکار تھی، اور دوبارہ اس کو پختہ کرنے کے لیے تعمیر کرنے کے لیے اس کو کھاڑ بچھاڑ کیا گیا، اور ٹھیکیدار نے اس پر کام کا آغاز کیا، اس پر پتھر ڈالے، اور اس کے بعد اچانک وہ غائب ہو گیا۔ اس روڈ کے فوری طور پر پختہ نہ ہونے سے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ اس کے آس پاس ایک بڑی تعداد ہوٹل مالکان کی ہے، اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں روزانہ گاہک آتے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، اور ان کے جو استعمال کے برتن ہیں یہ سب گرد و غبار اور گندگی اور یہاں سے جو ڈسٹ اٹھتی ہے اور اس سے یہ خراب ہو جاتے ہیں، اور انسانی صحت کے لیے یہ سنگین خطرہ ہے۔ یہ وہ روڈ ہے جی، یہ لاری اڈا مانسہرہ کا ایک بڑا اڈا جس کو سمجھا جاتا ہے ٹی ایم ایک اڈا ہے، اور پورے پاکستان میں یہاں سے گاڑیاں نکلتی ہیں، اور ہزارہ باہر کے نہیں بلکہ ملک باہر سے جو مسافر آتے ہیں، جن میں سیاح بھی ہوتے ہیں، خواتین ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو یہاں ہی وہ اترتے ہیں، اور یہیں سے وہ گاڑیاں آگے پہ دیگر شہروں کی طرف وہ روانہ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے اس وجہ سے کر کے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہو چکی ہے، اور اس سڑک کے حوالے سے میری ایک ٹیکنیکل بندے سے بات ہوئی، تو اس نے کہا کہ یہ ٹریفک پولیس کا جو جرمانوں کی مد میں جو خزانے میں پیسہ جمع ہوتا ہے، یہ اس کے فنڈز سے گورنمنٹ نے، وزیر اعلیٰ KPK نے سڑک کے لیے فنڈز دیا تھا، اور جس کا ٹینڈر ہوا اور ٹھیکیدار نے اس پر کام کا آغاز کیا، تو اب اس کے اوپر روڑا بجری پھینک کر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ اور یہ یہاں پہ ہوٹل ہے، کوئٹہ شان ہوٹل ہے، اور اسی کے ساتھ وہ فوٹو ہوٹل ہے۔ یہ یہاں پہ گاہک بیٹھتے ہیں، لوگ آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ سطح کیا تھا یہاں کے ایک MP ہے ہمارے، اور اس نے اس وقت بڑے دعوے بھی کیے تھے کہ جی اس روڈ کو ہم نے اپنے ذاتی کوششوں اور فنڈز سے بنانے کا جو ہم سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تو اب اسی MP شہر مانسہرہ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا رہا اس کو پھر تعمیر بھی کر دیں، پختہ کر دیں، اس کے اوپر بلیک ٹاپ کر دیں، تاکہ یہ جو آنے جانے والی گاڑیاں اور جو مسافر ہیں جن کو روزمرہ کے لیے دقت اور تکلیف کا سامنا ہے، اس سے ان کو نجات مل جائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سڑک کو کھیڑا اور 1-2 ماہ سے یہ صورتحال جاری ہے، کروڑوں لاکھوں روپے مالیت کی گاڑیوں کے جو پرزے ہیں، جو مارکیٹ میں اتنی مہنگائی ہے وہ بھی گل سڑ رہے ہیں، اور پھر یہاں کریڈٹ لینے کے لیے سب آ جاتے ہیں۔ تو خدا رہا اس پر نظر ثانی کی جائے جو ارباب اختیار بیٹھے ہیں۔ اگر اور کوئی نہیں تو ڈپٹی کمشنر مانسہرہ سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں فوری نوٹس لے۔ اچھا، یہ سڑک پر ابھی تک بلیک ٹاپ نہیں ہوا کھاڑ بچھاڑ کر، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ پرچی دیتے ہیں نہیں دیتے؟ بالکل پرچی دے دیں، روز 20 روپے سے دے دیں۔ گاڑی کتنی تکلیف ہوتی ہے چنار روڈ پر آپ کو؟ بہت تکلیف ہے ہم کو، بہت پرشانی ہے۔ اس کو بلیک ٹاپ ہونا چاہیے، یہ بالکل ہونا چاہیے۔ کیا ہے آپ کا؟ خالد نائم ہے، خالد ٹیکسی ڈرائیور ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور ہے، یہ گاڑی چلاتے ہیں؟ یہ گاڑی یہ چلاتا روڈ کتنے دنوں سے خراب ہے؟ ہے۔ یہ روڈ ہوگا تقریباً 2 مہینے پہلے اس کا یہ کرش باجری ڈال دیا، پھر اتلا سے بھی بند کیا، اتا بھی بند کیا، میں نے روڈ بند کیتے تھے، وہ تکلیف تو ہی لگا ہوگا۔ اس بعد یہ چیز بعد یہ سارے ٹائر گاڑی دا ختم کیا، اتنا گٹے تھے روڈا بیچ، اور ٹھیکیدار کا کوئی آتا پتہ اور کوئی پتہ نہیں، روڈ پیر خراب ہوگا، اس کا پیر بڑھانا چاہیے، پیر ٹائم لگ سی نا۔ ٹھیک ہے، کاروبار جب سے حکومت گئی ہے اس کے بعد کاروبار ختم۔ کس کی بات کہی جی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے، ورنہ حالت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے 3-4 فٹ کی دکانوں کے 8-10 ہزار روپے دیتے ہیں کرایہ، یہ بھی کمیٹی کو جاتا ہے، اور یہ سارا جو ہے نا وہ کمیٹی کے لیے آتا ہے۔ یہ ہمارے میرا محمد مقبول شیخ، محمد مقبول شیخ، اس کا ہے 15,000۔ 15,000؟ کتنی چوڑائی لمبائی ہے اس کی؟ بس اللہ چلاتا ہے نظام۔ اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ 5-12 ہوں گے۔ 5 روپے 12 اور 15,000 روپے؟ بالکل اور ہو جاتا ہے گزارا؟ اللہ کا کرم ہے۔
मुझे भी तो हर छोटे छोटे बड़े को पता है कि महंगाई कितनी ज़्यादा है। और इस पर नजरसानी की जाए, नजरसानी यही है ना, एक गरीब पर नजरसानी की जाए। गरीब पर नजरसानी की जाए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा जी गरीब पर 80 तो होता हो गया, 80 तो होता हो 80 से ज्यादा। उस वक्त के हालात और इस वक्त में कितना फर्क है? जमीन आसमान जैसा फर्क है। उस वक्त तो 4 आने 8 आने में पेट भर जाता था, आज 400 में पेट नहीं भरता। ज़्यादा बातें मत पूछो मेरे से। जी ज्यादा बातें मत पूछे। 8 आने में पेट भर जाता था, पूरा खानदान रोटी खाता था, और आज 400 में एक वक्त की रोटी नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या है तो सुनो जी। मोहम्मद नज़ीर। मोहम्मद नज़ीर, महंगाई के बारे में क्या? महंगाई बहुत ज़्यादा जी, थोड़ा असर पे है, बहुत ज़्यादा असर, तो खासकर पकौड़े समोसे होटला लेना बहुत ज़्यादा असर पे है। क्या मैसेज देने हो, क्या करो? महंगाई कम करो और आपने सियासत छोड़ो, और क्या तो आवाम दस है तो और कैसा। बोलो जी। वो कहते हैं जी आपस की लड़ाई ने अवाम का गुजूमन निकाल दिया है, तो ये उनका छोटा सा तहखाना है। ये कहते हैं हमारे किराए पूरे नहीं होते और सारा दिन हम यहाँ पे चिल्ला काटते हैं जी, चिल्ला काटते हैं। ये सड़कों की हालत है। ये इशारा है क्या कैच, यहाँ से मैं गुजर रहा हूँ और आप देख रहे हैं ये इशारा है कराक्रम है, और इसके ऊपर से रोज़ाना हज़ारों सैकड़ों गाड़ियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरती हैं। तो ये हालत है रोडों की। मानसरा की रोडें तो मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। और दाल देते नहीं है ना, उनकी जेब में कोई नहीं है। गोश्त महंगा है, और ये घी महंगा हो गया, डालडा महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, हर चीज़ किराया महंगा हो गया, बिजली के बिल इजाफे हो गए। फिर आपने कितना बढ़ाया है सब के तरह? हाँ जी, पहले आप किस तरह किलो देते थे, अभी किस तरह है? पहले हम देते थे 400 रुपये किलो, अब 600 रुपये बेच रहे हैं। 600 भी पैसे पूरी नहीं हो रहे, 700 रुपये किलो गोश्त मिल रहा है। सोच रहे हैं कि और कारोबार करें। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है ना।